باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7 ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کے دلوں پر مہر ہے، کسی نفع مند چیز کو وہ یاد نہیں کر سکتے۔ کانوں پر ان کے مہر ہے، کسی نفع مند کلام کو وہ سن نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام سننے سے اور یاد رکھنے سے وہ قاصر ہو گئے۔ اور جو ختمہ ہے یعنی مہر کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا، پھر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتے ہیں، تو اس طرح دل کے اندر ایمان کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ کفر اپنی جڑیں پھیلا دیتا ہے اور بہت زیادہ جب یہ کام ہو جائے تو پھر ایمان جو ہے وہ ممکن ہی نہیں رہتا وہاں پہ۔ جیسے تھور کی زمین ہوتی ہے نا، وہاں پہ فصل کاشت نہیں ہو سکتی، وہ زمین ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تو بس دل کی زمین جب خراب ہو جائے تو وہاں پہ پھر ایمان نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے وہاں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو وہ دل اس کا صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوبارہ وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک گناہ کے بعد دوسرا اور دوسرا تیسرا کرتے ہی چلا جاتا ہے اور معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ زنگ ہے یہ کہ جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ مطففین میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ تو وہ اعمال ہیں جو دلوں میں زنگ لگا دیتے ہیں اور دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مہر جب لگ جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی کوئی اندر سے چیز باہر آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی باہر سے چیز اندر جا سکتی ہے، سیل پیک ہو گئے نا بالکل۔ تو یہی حال کافروں کا ہے، کفر اور ضلالت پر وہ اصرار کرتے رہتے ہیں، تقلید آبا ہے ان کے پاس، یعنی وہ پچھلے ہی اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے رہتے ہیں، اور یہ سارے راستے ہیں اور صحیح راستوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ان کو جتنی بھی واعظ و نصیحت کی جائے ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات بتا دی ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ نفع مند چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی سن سکتے ہیں، سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور تو ایمان لانے کی ان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی، کوئی امید ہی نہیں باقی رہ گئی۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، اور دلوں اور کانوں پر جو مہر لگ جاتی ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے جن خصوصیات کو اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ماننے سے جب انسان انکار کر دیتا ہے تو سوچنے سمجھنے کی تمام ذرائع، یعنی آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان، آپ کے دل، سب کے سب مخالف سمت میں چلنے لگ جاتے ہیں، پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پھر آنکھیں حق نہیں دیکھتی، کان حق نہیں سنتے، اور دل میں حق بات سمجھنے کے لیے کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہتی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان مسلسل برے اعمال ہی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کہی وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ،
تو غشاوہ سے مراد یہ ہے کہ حق کا انکار کرنے کے لیے دو باتیں ایسی ہیں جو انسان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. یعنی غشاوہ جیسے ہم نے دیکھا نا پردہ، تو دو باتیں جو کہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. پہلی بات ہے تکبر. انسان جب متکبر ہو جائے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے، تو اس کے سامنے آپ کتنے حق اور کتنے دلائل رکھتے ہیں وہ نہیں مانتے. اور دوسری بات دنیا کی محبت. دنیا کی محبت میں انسان سب کچھ، ہاں جی، انہی کی وجہ سے انسان کے اندر جو نیگیٹو جذبات ہیں، جو مخالفانہ جذبات ہیں، وہ اٹھتے ہیں، اور حق بات کو سمجھنے کی جو ہونا چاہیے، حق بات کو سمجھنا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ جب ظاہر ہے یہ جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جتنے بھی ذرائع ہیں اس کے، اور اس کی سماعت ہے، اس کی بصارت ہے، اس کا دل، سارا کچھ ختم، اور فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے پھر ان چیزوں سے. چیزیں تو ہیں لیکن ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ایمان قبول نہ کرنے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ مسلسل انکار وہ کرتا رہتا ہے، نافرمانی کی کام کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی حق نہیں لے سکتا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں. تو ایمان صرف ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں. مثلا آنکھیں جب دیکھیں تو کائنات میں جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو دیکھیں، اور کان حق بات سننے کے لیے آمادہ ہوں، حق بات کے لیے کان ہمتن گوش ہوں، یعنی ہر وقت سننے کے لیے تیار ہوں، اور دل سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. کوئی سچی بات سامنے آ جائے فوراً ایگری کر لیں، فوراً مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ حق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ ہیں جو کہ صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ استعمال کرتے ہیں صحیح طریقے سے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں بھی فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پوری جان کی بازی لگا دینا جسے کہتے ہیں، انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں. تو بس یہی کام ہمارا ہے کرنے والا کہ ہم حق بات کو لیں، چاہے وہ کہیں سے مل رہی ہو. ہاں، حق اگر ہے تو وہ بس لے لیں اس بات کو، اس شخص کو نہیں دیکھنا، اس بات کو نہیں، ہاں کوئی بھی ہے، حق کی بات ہونی چاہیے. اور سنت جب آ جائے سامنے باقی ساری باتیں ختم. سنت سب سے پہلے ہے، سب سے اوپر سنت کا درجہ ہے، باقی لوگوں کی باتیں ہیں، بزرگوں کے اقوال، فلاں کا قول، یہ سب باتیں ایک طرف. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم کی بات ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ آخرت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ان لوگوں کے اوپر، اس لیے یہ کافروں کے لیے عذاب ہے جو انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا ارحم الراحمین ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو آپ کے غضب کو آواز دیں اور آپ کے عذاب کے مستحق بن جائیں. تو یہاں پہ ہمارا پہلا رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گیا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور من الناسی لوگوں میں سے، من کے معنی سے، الناس لوگ، من جو، یقولو وہ کہتے ہیں. یا کی میننگ جو شروع میں یا ہے اس کا مطلب ہے وہ، اور قولو وہ کہتے ہیں،
خوف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، خوف واو لام. ہاں، آمنا ایمان لائے ہم. جو آخر میں نون کے ساتھ الف ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہم ایمان لائے. باللہ اللہ تعالیٰ پر. وبالیومی اور دن پر. یوم دن کو کہتے ہیں، یا واو میم یوم. اردو میں بھی الآخری آخرت کے. وما حالانکہ نہیں، ماں کے معنی یہاں پہ نہیں کے لیے ہیں. ہم وہ، بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے. یہاں پہ دیکھیں کہ شروع میں اگر آپ دیکھیں کہ با اور میم ہٹا دیں اور آخر سے یا نون ہٹا دیں تو بچتا ہے حمزہ میم نون. امن اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب بھی ترجمے میں آتا ہے نا والے، تو والے کا مطلب ہوتا ہے فاعل، کام کرنے والا، ہے نا. ہو رہا ہے نا، ہرگز ایمان لانے والے، یعنی یہ کرنے والے، تو یہ فاعل ہے. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. خا دال عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اور وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے یا شروع میں وہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو. اور الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے. وما حالانکہ نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دے رہے. الا سوائے یا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو. نون فا سین نفس، نفس اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اپنی جانیں یعنی کہ ہم جو ہے وہ اپنی کے لیے ہے، اپنی جانوں کو. اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں. شین عین را شا اس کا روٹ ورڈ ہے. شین عین را. ہاں جی، یہ آخر میں واو نون جمع کے لیے اور یا جو ہے وہ کے لیے. اچھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام با. اور فی کا مطلب میں، اور ہم تھا، یہ فی کی وجہ سے ہم ہو گیا. مرض بیماری ہے. مرض ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور فزادہم تو زیادہ کر دیا ان کو. زیادہ کا لفظ تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں زیادہ کے لیے، تو یہاں پر اس طرح سے ہے. تو زیادہ یزیدو. اور اللہ تعالیٰ نے مرضاً بیماری میں. اور لہم ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک. اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے علم، ہم کہتے ہیں المناک سزا ملی یا اس طرح سے. تو دردناک یہ اردو کا ہی لفظ ہے. علم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ علیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ، یعنی مبالغے کے لیے بہت زیادہ. بما اس وجہ سے کہ کانو تھے وہ، یکذبون وہ جھوٹ بولتے. کاف زال با کذب جو ہے وہ جھوٹ کو کہتے ہیں. واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے، یا جو ہے شروع میں وہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ جھوٹ بولتے تھے. اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ. اچھا
قیلہ جو ہے آپ دیکھیں کہ قوف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لا تفسدو میں آپ دیکھیں فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارضی زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما یقیناً، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں مصلحون میں شروع میں میم آیا ہے تو یہ اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ والے، اصلاح کرنے والے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام ہا، صلاح۔ اچھا شروع میں میم آئی تو اس کا مطلب ہے والے۔ ہاں جی، ہر ایک کے شروع میں نہیں ہوگا، جب اس کا ترجمہ میں آپ دیکھ لیں گے کہ ہے والے کا لفظ، تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے کہ وہ فاعل ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے الا سن لو انہم، در حقیقت وہ، یا یقیناً وہ، ہم وہی لوگ، المفسدون فساد کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ فاعل ہے مفسدون، ہاں فساد کرنے والے ہیں، فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ولیکن لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ سمجھتے، اور یہاں پہ شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ سمجھتے۔ اور شعر ویسے بال کو کہتے ہیں، بال کو کہتے ہیں عربی میں، اور بال کی طرح یعنی باریکی، اتنی باریکی میں جانا، سمجھنے کے لیے ایسے ہی جانا پڑتا ہے نا۔ وا اور اذا جب، قیلہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا بھی روٹ ورڈ قاف واو لام، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، حمزہ میم نون امن، کما جیسا کہ، یا جس طرح، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، آ کے معنی کیا ہے؟ کیا، نؤمنو شروع میں نون ہم کے لیے ہے، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، یا جس طرح، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، سین فا ہا اس کا روٹ ورڈ ہے سفیہ، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت نہ رکھتا ہو زیادہ، اس کو کہتے ہیں۔ الا سن لو انہم در حقیقت وہ، یا یقیناً وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ یعلمون میں دیکھیں یا تو وہ کے لیے ہے، اور واو نون جو ہے وہ آخر میں جمع کے لیے، عین لام میم علم وہ جانتے، علم جاننے کو کہتے ہیں۔ و اور اذا جب، لقو وہ ملتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو، آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، و اور اذا جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، خلا کہتے ہیں نا، خلا جو خالی جو ہوتی ہے، خلا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ اوپر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ نہیں ہوتی، آکسیجن نہیں ہوتی نا، ان کو اس کو خلا کہتے ہیں، اوپر جب چلے جاتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، یہاں مراد ہے اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف۔ تو یہاں پہ شیاطینہم کو سردار کہا ہے، تو یعنی کہ جو سب سے بڑے ان کے ہیں، یعنی کہ برائی کا جو منبع و مرکز ہیں، وہ اصل میں کیا ہیں؟ ان کے شیطان سردار مراد ہیں ان سے۔ اور شین طا نون
اس کا روٹ ورڈ ہے شیطانہم کا. قالو کہتے ہیں انا یقیناً ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما یقیناً نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں. استہزاء کہتے ہیں ہماری زبان میں مذاق اڑانا، تو مذاق اڑانے والے ہیں. تو ہم یہیں تک ہی رکھ لیں اس کو.